علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے ایک روزے کو چھوڑ دے، پھر وہ ساری زندگی، بلکہ ساری زندگی نہیں، قیامت تک بھی روزے رکھتا رہے، لگاتار رکھتا رہے، تو اس روزے کی فرضیت کو، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، کہ انسان جب جتنی نیکی کرے گا اتنا جنت کا قریب ہوگا۔ جہنم کا دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، جتنا گناہوں سے بچے گا جہنم سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس ماہ مبارک کی یہ ساری برکات ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چند گزارشات آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے ذکر کرنی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے اس امت کے لیے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری ہیں، لیکن ان کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ نہیں دیا گیا۔ یہ اس امت پہ اللہ کا خاص انعام اور اکرام ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا معنی ہے جل جانا، کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے گناہ گار بندوں کے گناہوں کو جلا کے بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ دل سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم نے پورا سال تیری نافرمانی کی، تیرے حکموں کو توڑتے رہے، لیکن اب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ اس مہینے کی برکت سے ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کا جو عرش ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح میری طرف رجوع کر لے تاکہ میں اس کو بخش دوں، میرا بندہ مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں۔ حالانکہ اللہ کی ذات کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوں، اللہ کی ذات تو ساتویں آسمان پہ بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ کا جو عرش ہے وہ پورے مہینے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور اللہ کی ذات آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے ہدایت مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دنیا مانگنے والا، اولاد مانگنے والا۔ تو اللہ رب العزت یہ آواز لگاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر اللہ شیطان کو جکڑ دیتے ہیں۔ پورے مہینے کے لیے شیطان جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر لوگ جو ہیں وہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ نمازوں کا اہتمام بھی شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، شراب پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے گناہوں کے کاموں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکی کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ اس ماہ مبارک کی برکت ہے کہ لوگ نیکی کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور گناہوں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے کہ لوگ شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں، زنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور والدین کی نافرمانی کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، جھوٹ بولنا، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس ماہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی کرامت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ کیا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ
اپنے بندوں کے لیے جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان کر دیتے ہیں کہ انسان جب جتنی نیکی کرے گا اتنا جنت کا قریب ہوگا۔ جہنم کا دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، جتنا گناہوں سے بچے گا جہنم سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس ماہ مبارک کی یہ ساری برکات ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین و سامعین، آپ نے اس ماہ رمضان کا اکرام کرنا ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، اپنے وقت کو قرآن کی تلاوت میں، ذکر و عبادت میں، نوافل میں لگانا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے۔ اس ماہ رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کا ثواب اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ اس پہ کیا کیا دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے ایک روزے کو چھوڑ دے، پھر وہ ساری زندگی، بلکہ ساری زندگی نہیں، قیامت تک بھی روزے رکھتا رہے، لگاتار رکھتا رہے، تو اس روزے کی فرضیت کو، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو جس طرح ہم اس مہینے کے اندر گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نیکیوں کو کرتے ہیں، نماز کا اہتمام، قرآن کا، نوافل کا، ذکر و عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، ناپ تول کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جھگڑے کو اور ناراضگیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے۔ تو اسی طرح ہم نے جس طرح رمضان کے مہینے کی جو ہماری زندگی اور ترتیب بنتی ہے، ہماری وہ ترتیب صرف رمضان کے مہینے میں نہیں رہنی چاہیے، ہماری ساری زندگی کی یہ ترتیب رہنی چاہیے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی ذات کو راضی کرنے میں لگا دیں۔ کیونکہ انسان اپنے اس دنیا کے وقت کو، اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی ذات کے راضی کرنے میں لگائے گا، تو جب کل قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اللہ کی ذات اسے بھی راضی کریں گے۔ تو یہ چند گزارشات تھی رمضان کے حوالے سے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، ہم اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور عزم و ارادہ کریں کہ ہم ساری زندگی اسلام کی خاطر اور اللہ کی دین کی اشاعت کی خاطر گزاریں گے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں، اس پہ عمل کرنے میں گزاریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔